تمہیں اندازہ نہیں ہے جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے وہ قوم ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنس جاتی ہے. ایک ایک لقمے کے لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جس قوم میں زنا عام ہو جائے, تم نے دیکھا نہیں کورونا کا زمانہ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے. کتنے لوگ صرف روٹی نہ ملنے کی وجہ سے مر گئی, کتنے لوگ جو ہے دنیا کو چھوڑ کے چلے گئی صرف اس بنیاد پر کہ انہیں کھانا نہ ملا. آپ غور نہیں کر رہی ہیں, جو انسان زنا کا عادی ہو جائے, دنیا کی 3 مصیبتوں میں پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے, کاروبار فیل ہو جاتا ہے, دولت ختم کر دی جاتی ہے, ذلت اور رسوائی آتی ہے, ایک ایک روپیے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی حسد کرنے والے نے دعا تعویذ کرا دیے, کسی بابا نے تعویذ کرا دیے. ارے اوریجنل اسلام سمجھنے کی کوشش کرو. 2025 ختم ہونے والا ہے, کب تک اس اندھ وشواس میں پڑے رہو گے کہ سارا اختیار بابا کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں میرے عزیزو, اختیار میرے رب کے ہاتھ میں ہے, اختیار میرے خدا کے ہاتھ میں ہے. باہر آؤ اس اندھ وشواس سے. فلاں بابا نے رزق روک لیا ہے, ارے اس کی کیا اوقات ہے, یہ اپنے جسم سے مکھی نہیں اڑا سکتا, رزق یہ روکے گا. رزق روکنے والی ذات میرے رب کی ہے اور دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے. غور تو کرو کہاں ہیں ہم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قابل مبارکباد ہیں حضرت مفتی ارشاد القادری مصباحی صاحب قبلہ اور نوجوانوں کی پوری ٹیم جنہوں نے عظیم الشان اس محفل کو سجایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اصل میں وقت کافی ہو چکا ہے اور ہم اور آپ سب سمجھدار لوگ ہیں. سننے سنانے کا ایک وقت ہوتا ہے. دیکھیے ہماری اور آپ کی ایک فطرت ہے انسانی جسم کی. منبر نور پر علماء اکرام بیٹھے ہیں, سب پڑھے لکھے ذمہ دار ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ مَعَاشًا کہ رات تمہارے سونے کے لیے بنائی ہے اور دن رزق کے تلاش کے لیے بنایا ہے. تو رات میں سونا, نیند آنا, انسان کا جو ہے جسم کمزور پڑ جانا یہ فطرت ہے, اللہ نے بنایا ایسا ہے ہمیں اور آپ کو. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم نے ذہن ایسا بنا لیا ہے کہ فجر تک ہمارا جلسہ چلے گا تبھی جلسہ کامیاب ہے یا بڑا جلسہ ہے. دنیا چاند پر پہنچ گئی, آپ ابھی تک اس سوچ سے باہر ہی نہیں آ پا رہے ہیں کہ فجر تک جلسہ ہوگا تبھی بہت بڑا جلسہ اور بہت کامیاب ہے. آپ کو معلوم ہے مہمان آنے والے عام طور پر مغرب تک عشاء سے پہلے 9 بجے تک آ جاتے ہیں, لیکن انہیں موقع کب دیا جاتا ہے جب ہماری آدھی قوم, سوئی ہوئی قوم سو جاتی ہے. آلریڈی سوئی ہے قوم ہماری, اور پھر جو جاگی ہیں وہ بھی سو جاتی ہے. کچھ لوگ جنہیں کل کوئی کام ہے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. میں ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ مفتی صاحب قبلہ پہ طنز کر رہا ہوں, آپ سب کو سمجھا رہا ہوں چونکہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو چونکہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب قوم سامنے ہو تو پیغام دیں تاکہ جہاں تک ممکن ہو میسیج پہنچے. مفتی صاحب قبلہ نے تو بہت بہترین خطاب فرمایا اور ایسا خطاب فرمایا کہ اگر اس جلسے میں کسی باہر کے خطیب کو نہ بھی بلایا جاتا تو مفتی صاحب کافی تھے.
ان کے مفتی صاحب کے مقتدی یہاں بیٹھے؟ ارے بھائی ڈر کیوں رہے ہو، ہاتھ اٹھاؤ. بہت قابل آدمی ہے مفتی صاحب قبلہ اور بہترین مقرر ہے. آپ سمجھ لیجئے اس طرح کے بولنے والے عام طور پر مسجدوں میں نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح کے بولنے والے جو باضابطہ مستقل باصلاحیت جو ہے مقرر ہوں، اللہ نے ان کی زبان میں سلاست دی ہو اتنی، مسجدوں میں امامت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اللہ جب کوئی نعمت دے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. مفتی صاحب قبلہ کی قدر کریں، سپورٹ کریں، تعاون کریں، اور یہ جس مشن کو لے کے آگے بڑھیں اس کا سپورٹ کریں. لیکن جلسے کے لیے خاص طور پر یہ مزاج آنے والے وقت میں ضرور بنائیے کہ جلسے میں ساری چیزیں فکس ہونا چاہیے. ٹائم ہر چیز کا فکس ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، تاکہ کیا ہے کہ جیسے ہمارے بزرگ ہیں، اب وہ زبردستی یا تو مہمان کے لحاظ میں بیٹھیں یا اپنے امام صاحب کے لحاظ میں بیٹھیں یا شاعر اسلام کے لحاظ میں بیٹھیں. حالانکہ 12-1 بجے کے بعد ان کا دل کرتا ہے جانے کا، عمر کا تقاضا. ہم جوانوں کا کرتا ہے تو بزرگوں کا کیوں نہیں کرے گا؟ تو کیا ہوتا ہے ایک لحاظ میں بیٹھے رہتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ پوری کانفرنس ہماری 12:30-1 بجے، لاسٹ 1:30 یا 2 بجے تک کر لیجئے، بہت زیادہ کہ سالانہ پروگرام ہے تو بہت اچھی بات ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ 12:30 بجنے والے ہیں، اگر میں 1-1.5 گھنٹے بیان کروں تو 2 بجے میرا بیان ختم ہوگا، اور ایک مستقل خطیب حضرت مولانا احمد رضا منظری صاحب قبلہ ابھی انتظار میں ہیں کہ کب میں کرسی خالی کروں تو وہ تشریف لائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو فجر کی اذان جو ہے یہیں سننی ہے. اللہ ہماری اس کامیاب کانفرنس کو مزید کامیاب فرمائے. لیکن کوشش کیجیے گا کہ ذرا سا مزاج بدلیں. میری بات آپ تک پہنچ رہی، سمجھ میں آ رہی؟ لیکن آپ میں یہ سستی کیوں ہے آج اتنی زیادہ؟ آپ میں اتنی زیادہ سستی کیوں ہے؟ اتنی غفلت میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ بہترین دمدار انقلابی خطاب سن لیا آپ نے. حالانکہ میں اتنا دمدار خطاب نہیں کروں گا، چونکہ دمدار خطاب تو آپ نے سن لیا. تو اب کیا ہے، وہ تھوڑا سا میچنگ ہونی چاہیے کہ ایک دمدار خطاب ہو جائے تو ایک پھر بہت ہلکا خطاب ہونا چاہیے تاکہ میچ ہو جائے. تو دمدار خطاب آپ نے سماعت کر لیا ہے، تو میں بہت سنجیدہ گفتگو آپ سے کروں گا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ ہم سنیں بھی، سمجھیں بھی اور عمل بھی کریں. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. میں یہاں بیٹھے بیٹھے بہت دیر سے پریشان ہو رہا تھا. پریشان میں اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ مفتی صاحب کی تقریر ہو رہی ہے میرا نمبر کیوں نہیں آ رہا، یہ وجہ نہیں تھی. چونکہ میں بھی انسان ہوں تو انسان ہونے کی حیثیت سے کل نماز مغرب کے بعد ہم لوگ راجستھان سے نکلے، اور اس کے بعد راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہوا، قیام وغیرہ طعام. اس کے بعد سے یہ میرا سفر تقریباً 24 گھنٹے کا میرا سفر ہوا ہے. تو جا کے میں یہاں ابھی 8-8:30 بجے جو ہے پہنچا ہوں. تو اب 24 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر جو ہے بیٹھنا کئی گھنٹے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے میں ذرا سا پریشان ہو رہا تھا کہ بھئی تھوڑی سی دیر میں آیا ہوں تو بول دوں، ایسا نہ ہو کہ پھر انسان ہونے کے ناطے جسم گواہی نہ دے اور پھر میں اٹھ کے جاؤں تو اچھی بات نہیں ہے. چونکہ لا محالہ کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی فنکشن تیار کیا جاتا ہے، اس جو ہے ایک رات کے لیے مسلسل کئی مہینے جوانوں نے محنت کی ہے. اور یہ ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. اللہ ہمارے جوانوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو کوشش کیجیے گا کہ یہ اتنا محنت سے حضرت مفتی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں محفل سجائی گئی ہے، آپ کو آخر تک جانا نہیں ہے. جو بھی مہمان آپ کے یہاں آئے ہیں دل کھول کر انہیں سماعت بھی کرنا ہے اور دعا میں شرکت کر کے آپ کو جانا ہے. چونکہ اتنا بڑا مجمع کبھی کبھی جمع ہوتا ہے سال میں، اور اتنی بڑی تعداد میں جہاں لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی نہ کسی کی دعا کی برکت سے سب کی دعا قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میں بالکل خلاصے کے طور پر ترجمہ کروں اس آیت کا تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ آج ملک کے حالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہمارے گھر کے حالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہماری اپنی زندگی، ہمارے خاندان کی زندگی، ہمارے سماج کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ آپ غور کیجئے، اسلام آج صرف ہماری زبان پر ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اسلام صرف ہماری زبان پر ہے، ہم نعرہ لگا رہے ہیں اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غور کیجئے گا، اسلام آپ کی زندگی میں ہے کہاں؟ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی شرابی نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی زانی نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی جوا نہیں کھیل سکتی۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی سٹا نہیں لگا سکتی۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو اس قوم کی بیٹیاں کبھی بے پردہ نہیں ہوتی ہیں۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو اس قوم کے جوان عیاشیوں کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھتے ہیں۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی اپنی بیٹیوں کی شادی تاخیر سے کر کے زنا کا دروازہ نہیں کھولتی ہے۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو اس قوم کے جوان اپنے مسلک کے غدار نہیں ہوتے ہیں بلکہ وفادار ہوتے ہیں۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو اس قوم کے جوان شراب و شباب کے عادی نہیں ہوتے ہیں۔ جس قوم کی زندگی میں اسلام ہو وہ قوم کبھی گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھتی ہے۔ کیا کہا تھا تاج الشریعہ نے؟ جوانوں سے خطاب کر کے کہا تھا، جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بھیا مائک ایک بار سیٹ کر کے آواز بڑھا دیجئے، پھر اس میں انگلی مت لگائیے دوبارہ، یہ آواز کم زیادہ ہو رہی ہے آپ کی، بار بار ناظم صاحب ہمارے آپ کو ٹوکتے رہے، ایک بار کر دیجئے سیٹ۔ تو جہاں اسلام زندگیوں میں ہوتا ہے وہاں حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کئی بار ایسا ہوتا ہے جلسوں میں جانے کے بعد انتظامیہ میں سے کچھ لوگ آ کے کان میں کہتے ہیں، حضرت ذرا سا خیال رکھنا، ذرا سا خیال رکھنا، چونکہ انہوں نے کئی جگہ ہماری کئی موضوعات پر تقریریں سنی ہیں، اصلاحی بھی سنی ہیں اور انقلابی بھی سنی ہیں، تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں انقلابی تقریر نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں حضرت آپ بہت زیادہ کھل کے بولتے ہیں، دبتے نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ کیا بہت بیک گراؤنڈ مضبوط ہے؟ میں کہتا ہوں بتا دوں گا تو تمہارا کلیجہ دہل جائے گا۔ میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، اور رہی دبنے کی بات، ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ امام احمد رضا کے غلام نہ کبھی ڈرتے ہیں، نہ کبھی دبتے ہیں، نہ کبھی چھپتے ہیں، نہ کبھی بھاگتے ہیں، اور وہ جس انداز میں جہاں بھی ہوتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں اور زمانے کو یہ پیغام دے دیتے ہیں، یاد رکھنا بھاگنے والے نہیں ہیں، جان جاتی ہے تو جاتی رہے مگر مصطفیٰ کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضور کی شان میں ایک ذرے کے برابر گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ذرا سا خیال رکھیے گا، ایسی تقریر کرنا کہ کسی کو بری نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسی بات بتانا کسی کو برا نہ لگے۔ میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے نہ زنا کی بات کی جائے جو کہ ہماری قوم میں عام ہو چکا ہے آج کی تاریخ میں، نہ سٹے کی بات کی جائے کہ ہمارے جوانوں میں عام ہو چکا ہے، نہ شراب کی بات کی جائے، نہ بے پردگی کی بات کی جائے، نہ نمازوں کو چھوڑنے کی بات کی جائے، کوئی بات کی ہی نہیں جانی چاہیے۔ تو جلسہ صرف سجا لیجئے، علماء ممبر پر بٹھا
لیجئے اور لا کے سب کے منہ پر ٹیپ لگا دیجئے کہ جلسہ صرف زیارت کے لیے ہے، حق بولنے کے لیے نہیں ہے۔ جلسہ صرف زیارت کے لیے، حق بولنے کے لیے نہیں ہے۔ مگر یاد رکھنا کوئی بھی ہو کسی اور کا ماننے والا چوک سکتا ہے، احمد رضا کے غلام نہ کبھی چوکے ہیں نہ کبھی چوک سکتے ہیں۔ وہ تو جب بولنے کا موقع آتا ہے تو کھل کے کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بے باکی امام احمد رضا نے گھٹی میں پلائی ہے۔ جس امام سے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو تو جلال میں آگے ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل تو بل رضا۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کوشش کیجئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں۔ میں اصلاحی تقریر کروں گا آج آپ کی گھریلو زندگی۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کی زندگی میں اسلام کہاں ہے، ذرا تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا میں عام طور پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں اس بات کا جو ہے نا ایک کہہ لیجئے ذہن پہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بہت ہائی فائی تقریر کریں، بھلے لوگوں کے سر سے اوپر سے گزر جائے تاکہ لوگ سمجھیں بہت قابل ہے۔ نہ بھیا ہم قابل ہیں، نہ ہمیں قابلیت دکھانی ہے، غوث اعظم کی چوکھٹ کے کتے ہیں اور بس بات وہی کرتے ہیں جو غوث اعظم کی بارگاہ سے ہمیں فیضان ملتا ہے۔ یاد رکھنا ہم بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جائیں، آپ بڑی بڑی باتیں سن کے نعرے لگا کے چلے جائیں، لیکن اگر زندگیوں میں اسلام باقی نہ رہا تو کیا چہرہ دکھائیں گے قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کو؟ کون سا چہرہ لے کر جائیں گے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اگر زندگی میں اسلام باقی نہ رہا؟ آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جلسوں کی شروعات کیوں کی تھی؟ جلسے شروع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں یہ جلسہ یہ ایک رات کا مدرسہ ہے، مدرسہ ان لوگوں کے لیے جن کی عمر مدرسے میں جانے والی نہیں ہے، جو کام کرنے والے ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، جو باضابطہ کھیتی کرنے والے ہیں، جن کے پاس روزانہ مدرسے میں جانے کا وقت نہیں ہے، ان کے لیے سال میں ایک رات کا مدرسہ لگایا جاتا ہے۔ کسی شہر میں ہر مہینے، کسی شہر میں سال میں 2 بار، کسی شہر میں 3 بار، یہ ایک رات کا مدرسہ ہے۔ مدرسے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سکھانے کے لیے، کچھ پڑھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ مومن ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دین کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کیا ہے۔ اور اگر یہ سیکھ گئے تو یاد رکھنا دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو۔ تو یہ ایک رات کا مدرسہ ہے اور یہاں کیا کرنا ہے؟ آپ کو سیکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے یہاں؟ سیکھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے اور ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر جو بہت تیزی کے ساتھ تقریر کر کے گزر جاتے ہیں، ایسی تقریر کہ قوم کے سمجھ میں ایک جملہ بھی نہیں آتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس جلسے کا کوئی مقصد ہوا، چونکہ اگر میں 80 کی اسپیڈ سے بولوں اور آپ کو اتنی سمجھ میں آتی ہوتی تو مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ نے مجھے بلایا اس لیے ہے کہ ہم کوئی دین کا پیغام سنیں، سمجھیں، تاکہ اس کے مطابق عمل کریں۔ جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے تو آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
کوشش کیجئے گا کہ ہم سمجھیں۔ تقریر اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں آئے، تقریر اسی کو کہتے ہیں جس کو ہم سمجھیں، جو ہمارے دل پر اثر کرے، جو ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرے۔ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھنا یہ جو زبان چل رہی ہے نا، اس زبان کو بھی حساب دینا ہے قیامت کے دن۔ آپ جانتے ہیں غیبت آج ہمارے سماج میں عام ہو گئی، برائی آج ہمارے سماج میں عام ہو گئی، کسی کے خلاف سازش آج ہمارے سماج میں عام ہو گئی۔ ہمارے یہاں جتنا زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، دوسری کسی چیز کا غلط استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ ہم جہاں بیٹھ رہے ہیں، 2 لوگ بیٹھے ہیں، ذکر کسی تیسرے کا ہے۔ جہاں 3 لوگ بیٹھے ہیں، ذکر کسی چوتھے کا ہے۔ جہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں، ذکر کسی 5ویں کا ہے۔ ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا اور کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم جس کے بارے میں برائی کرتے ہیں اسے معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہے، اس لیے کہ تم جس کے بارے میں برائی اور غیبت کرتے ہو وہ جانے نہ جانے مگر اس کو پیدا کرنے والا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم جو ظاہر کرتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال آج ہماری زندگیوں میں ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ نے زبان کو بنایا کیسا؟ اللہ نے زبان کو 32 دانتوں کی قید میں رکھا، 32 دانتوں کے بیچ میں قید میں، تاکہ غلط استعمال نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ غلط استعمال آج ہماری زبان کا ہو رہا ہے۔ یہی زبان ہے جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، یہی زبان ہے جس کے غلط استعمال کی وجہ سے امام مقتدی سے جدا ہو جاتا ہے، یہی زبان ہے جس زبان کی وجہ سے بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، یہی زبان ہے جس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آج محلے ٹوٹ رہے ہیں، سماج ٹوٹ رہے ہیں، برادریاں ٹوٹ رہی ہیں، صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اگر دل کے کانوں سے سن رہے ہیں تو میری بات سن کے جائیے گا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ جنہوں نے زندگی میں زبان کا غلط استعمال کیا، یاد رکھنا ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو زبان کا غلط استعمال کرتے رہے، برائی کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، کسی کے خلاف سازش کرتے رہے، صبح سے شام تک زبان کا استعمال کرتے رہے، غلط استعمال زبان کا۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ نے ان کو فالج کی بیماری میں مبتلا کر دیا، زبان پر فالج کا اثر ہو گیا، اب پڑے ہیں بستر موت پر، اب زبان چلنے کے لیے راضی نہیں ہے، اب کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، اب قرآن پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ قرآن یہی تو کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ڈرتے رہو برائی کرنے سے پہلے کہ پکڑ نہ لیے جاؤ، غیبت کرنے سے پہلے ڈرتے رہو کہ پکڑ نہ لیے جاؤ، کسی مومن کے خلاف سازش کرنے سے پہلے ڈرتے رہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ سماج میں کوئی ایک معزز انسان ہے، مثال کے طور پر آپ کی قوم کے اس وقت رہنما اور مرشد حضرت مفتی ارشاد القادری صاحب ہیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں 4 لوگ ہمیشہ ہر جگہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اس شخص کو اتنی عزت کیسے ملی ہے، ڈاؤن کر دیں۔ یاد رکھنا اگر یہ سوچ آپ کی ہے تو اللہ کی ذات پر آپ کو یقین نہیں ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات رب کی ہے۔ رب جسے عزت دینا چاہے، میرے نبی فرماتے ہیں پوری دنیا اگر اس بات پر جمع ہو جائے کہ مل کر تمہیں نقصان پہنچائے، میرا رب نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے مگر میرا رب نہ چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہم تو بڑے خوبصورت انداز میں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج روزانہ کتنے لوگ ملتے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے گا، کس بات کی دعا کرانا چاہتے ہیں؟ دعا کر دیں گے، بتائیے کہ چند لوگ دشمن پیچھے لگے ہیں، وہ میری عزت خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے جا کے سجدہ کیا کر 5 بار خدا کی بارگاہ میں، اور اس بات سے
سے نہ ڈر، فلاں پڑوسی تیری عزت خراب کر دے گا۔ عزت نہ اس نے دی ہے نہ وہ خراب کر سکتا ہے، عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے، رب نے تجھے عزت دی ہے، اس لیے یقین کر اللہ کی ذات پر، جب تک تیرے قدم گناہ کی دہلیز پر نہ جائیں گے تو کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، جب تک تو خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، کبھی تو برائی کے راستے پر چلے گا تب جا کے ذلت تیرا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے ہم مومن ہیں، ہماری زندگی دیکھ لیجئے کہاں ہماری زندگی گزر رہی ہے، گناہوں میں، شراب کے اڈوں پر۔ ہمارے 18 سال کے جوان کہاں ہیں، 17 سال کے جوان کہاں ہیں، شراب کے اڈے پر۔ آپ کو حیرت ہوگی اس وقت سب سے زیادہ زنا عام ہو گیا، سب سے زیادہ زنا اس وقت عام ہے۔ آپ مجھ سے کہیے میں بڑی ہائی فائی تقریر کر کے چلا جاؤں گا، آپ سن بھی لیں گے، سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہہ دیں گے، مگر کل قیامت کے دن سوال مجھ سے بھی ہوگا دین کہاں پھیلایا، سوال آپ سے بھی ہوگا کہ دین سیکھا کیوں نہیں۔ بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن فکر آخرت کرنا بہت مشکل کام ہے، قبر کے بارے میں سوچنا بہت مشکل کام ہے۔ کیا سوچ رہے ہو میری عمر 22 سال کی ہے تو ابھی میرے لیے زندگی کی کئی سالیں باقی ہے؟ نہیں میرے عزیز، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہم جب 500 کلومیٹر کا روزانہ سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 5 جگہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جسم روڈ سے چپک گیا ہے، ٹرک کا پہیہ اوپر سے گزر کے چلا گیا ہے، جسم باقی نہیں ہے، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، دیکھ کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی تھا نادان دولت پہ غرور کرنے والا، یہی تھا مالداری پہ غرور کرنے والا، یہی تھا حسن و جمال پر غرور کرنے والا۔ خدا نے دکھا دیا بادشاہی صرف میری ہے، طاقت صرف میری ہے، پاور صرف میرا ہے۔ اے میری قوم کے غیرت مند جوانوں، گناہ کرنے سے پہلے یاد رکھنا اللہ نے 2 فرشتے تمہارے ساتھ مقرر کر دیے ہیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو آج دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تمہاری زبان قینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے صفائی دینے کے لیے، بگڑی ہوئی بات زبان سے سنبھال لیتے ہو، سوچتے بہت قابل آدمی ہے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن تمہاری زبان چلے گی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ زبان بولے گی نہیں، مہر لگا دی جائے گی، تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ زبان بولے گی نہیں، ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی زبانوں پر سوال صرف اتنا ہے حضرت کیا کریں؟ کاروبار نہیں چلتا ہے، حضرت کیا کریں؟ پریشانی بہت ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، ایک ایک بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں سناؤں گا آپ کو، دل کے کانوں سے سن کے جائیے گا اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج شکوہ کیا ہے؟ حضرت کوئی ایسا تعویذ مل جائے کہ ہمارے کاروبار بہتر ہو جائیں، کوئی ایسی دعا ہو جائے کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کسی نے یہ بات آپ کے ذہن میں ڈال دی، صاحب کسی نے جادو کرا دیا اس لیے کاروبار فیل ہو گیا ہے، کسی نے بندش کرا دی ہے اس لیے آپ کی دکان نہیں چل رہی ہے، کسی بابا نے تعویذ کر دیا ہے اس لیے کاروبار اور بزنس فیل ہو گیا۔ میرے عزیزو غور تو کرو، ذرا صادق و مصدوق پیغمبر سے پوچھو یا رسول اللہ رزق میں ہمارے گھر میں کمی کیوں آئی، ہمارے گھر میں یہ دولت کی کمی کیوں آئی، ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں کیوں آئیں؟ جس دن تم حضور سے پوچھو گے یاد رکھنا اصل چہرہ میرے نبی کی زبان سے نکلنے والے جملے تمہیں دکھا دیں گے کہ زندگی میں پریشانی کیوں ہے۔ یاد رکھنا وہ تو پروردگار اتنا کریم ہے، تم تو انسان ہو، وہ تو سمندر کی ویل مچھلی کو روزانہ کونٹلوں رزق عطا فرماتا ہے، وہ تمہیں محروم کب کرے گا؟ وہ تو سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑے کو بھی رزق دیتا ہے، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اپنی رحمت سے اسے رزق عطا فرماتا ہے، کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے ہمارے رزق میں کمی کہاں سے آئی؟ ہمارا بزنس فیل کیوں ہوا؟ میں وجہ بھی بتاؤں اور علاج بھی۔ ہمارے کاروبار فیل کیوں ہوئے؟ ہماری بیٹیوں کے رشتے کیوں ٹوٹ گئے؟ ہماری کھیتیاں تباہ و برباد کیوں ہو گئیں؟
کیا کسی نے تعویذ کرایا؟ کیا کسی نے گنڈا کرایا؟ یا کسی بابا نے ہمارے لیے سفلی عمل کر دیا؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ کے محبوب صادق و مصدوق پیغمبر سے پوچھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زنا میں 6 مصیبتیں ہیں، زنا میں 6 مصیبتیں ہیں، 6 مصیبتیں۔ جب قوم میں زنا عام ہو جائے، جب جوان زنا کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں، جب ہمارے جوان رات کو اپنی رنگین کرنے لگیں، جب جوانوں کو اپنی جوانی کا احساس نہ ہو۔ جوانوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، کسی بھی دور میں میری قوم کے جوان ایسے نہیں تھے جو آج گناہوں کی دہلیز پر ہیں۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو جوان کیسے تھے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میری قوم کے جوان ایسے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ زنا جب قوم میں زنا عام ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ 6 مصیبتیں آتی ہیں بندے کی زندگی میں، 3 دنیا میں اور 3 مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ٹاپک بدلنا تو نہیں ہے مجھے؟ اسی پہ کنٹینیو کروں؟ میرے آقا نے فرمایا مصیبت کیوں آتی ہے، پریشانی کیوں آتی ہے، کاروبار فیل کیوں ہوتا ہے، رزق میں تنگی کیوں آتی ہے، بیماریاں کیوں آتی ہیں، ذلت کیوں آتی ہے، رسوائی کیوں ہوتی ہے، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان زنا کا عادی بن جائے، جب انسان زنا کرنے لگے تو زندگی میں 6 مصیبتیں آتی ہیں، 3 دنیا کی زندگی میں، 3 مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ یا رسول اللہ دنیا کی زندگی میں جو 3 مصیبتیں آتی ہیں ذرا ارشاد فرمائیے وہ 3 مصیبتیں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پہلی مصیبت یہ ہے کہ بندے کا رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، بندہ ایک ایک لقمے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، ایک ایک لقمے کے لیے ترستا ہے، ایک ایک لقمے کے لیے تڑپتا ہے۔ میرے نبی نے بتا دیا تمہارے رزق میں تنگی ہے، وجہ یہ ہے کہ قوم میں گناہ ہو رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ جوان زنا کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی آبرو سلامت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں نے پردہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور دوسری مصیبت دنیا کی زندگی میں زنا کرنے والے کی دوسری مصیبت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کی صورت کو مسخ کر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ کہاں جا رہے میرے جوان؟ شادی میں جانا ہے تو جا رہے ہیں سیلون والے کے پاس، فیشیل ایسا کرنا کہ میرا چہرہ چمک جائے۔ ارے نادان انسان، دنیا کی کوئی کریم تیرے چہرے کو چمکا نہیں سکتی، چمک چہرے پہ خدا کی رحمت سے آتی ہے، چہرے پہ چمک خدا کے کرم سے آتی ہے۔ دنیا کی کسی کریم کی، کسی سیلون والے کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ خدا گناہ کی وجہ سے رونق چھین لے تو دنیا کا کوئی طاقتور انسان چہرے پہ رونق واپس کر دے۔ پیغمبر فرماتے ہیں چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے زنا کرنے والے کا۔ یا رسول اللہ تیسری مصیبت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا زنا کرنے والے کی زندگی میں تیسری مصیبت یہ ہے کہ اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اسے موت جلدی آتی ہے، موت اسے جلدی آتی ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں ہمارے ہاں کیا کہا جاتا؟ ارے کل شام کو تو ملاقات ہوئی تھی، اچھا بھلا تھا، بیمار نہیں تھا، اچانک سے رات کو مر گیا، صبح ہی تو ملاقات ہوئی تھی، ابھی بازار ہی میں تو ملا تھا، ابھی تو ساتھ میں کھانا کھا کے گیا ہے، 4 دن پہلے شادی میں ملا تھا، ابھی فلان جگہ۔ یہ جو جملے ہماری زبان پر ہیں تمہیں اندازہ نہیں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، عمر کم کر دی جاتی ہے، پھر موت بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو ایک ایک دن میں کبھی کبھی
کبھی جب شہر کا بڑا قبرستان ہو جا کے دیکھ لیجئے، ایک ایک دن میں جنازے کی نماز ہٹائی جاتی ہے، حضرت دوسرا جنازہ تیار، دوسرا ہٹایا گیا، حضرت پانچواں جنازہ تیار۔ ایک ایک شہر کے اندر 10 15 جنازے آج کی تاریخ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کب سوچیں گے، ہم کب سوچیں گے خدا نے ہمیں عقل کیوں عطا فرمائی، خدا نے ہمیں قرآن جیسی دولت کیوں دی ہے، تاکہ ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سمجھیں۔ 3 مصیبتیں انسان کی زندگی میں۔ کہا یا رسول اللہ مرنے کے بعد کیا تکلیف ہے؟ حضور نے فرمایا مرنے کے بعد کی تکلیف یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن زنا کرنے والے بندے سے ناراض ہوگا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ناراض ہوگا میرا پروردگار۔ اور دوسری بات کہ اللہ ایسے بندے سے سخت حساب لے گا، صرف حساب نہیں لے گا، سخت حساب لے گا۔ اور تیسرا فرمایا جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایسے بندے کو، اس کے لیے جہنم۔ اور جہنم کیسی ہے؟ آپ نے ہمیشہ علماء کی زبان سے جہنم لفظ سنا، کبھی اپنے علماء سے کہیے ذرا جہنم کے اندر کے حالات بتائیں آپ کو، کئی دن سن کے نیند نہیں آئے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر جہنم کی دیوار میں ایک سوئی لگا دی جائے اور ایک سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس کی آگ کی شدت کی وجہ سے پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ یہ جہنم کا عالم ہے۔ غور کرو، میرے نبی فرماتے ہیں زنا کرنے والے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، ایک نوجوان لڑکی ہے، زنا پر آمادہ ہے، ایک دیندار لڑکے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تیرے لیے تیار ہوئی ہوں، میں نے باضابطہ 16 سنگھار تیرے لیے کیے ہیں، اب تو میرے ساتھ زنا کرنے کے لیے راضی نہیں ہے؟ شریف انسان جس کی تربیت اس کے والدین نے اچھے طریقے سے کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کی، نماز پڑھنے والا، بزرگوں سے تعلق رکھنے والا، اللہ اکبر، جوان آ گیا، وہ لڑکی بھی آ گئی، دونوں آس پاس بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا مجھے آدھا گھنٹے کی مہلت دے دے۔ آدھا گھنٹے کی مہلت مل گئی۔ کیا کیا اس جوان نے؟ گھر سے چراغ منگایا، چراغ منگانے کے بعد چراغ کو جلا لیا، اور چراغ جلانے کے بعد اس نے چراغ کی لو پر اپنی انگلی چند سیکنڈ کے لیے رکھی۔ جوانوں سن کے جانا، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا، تاکہ زندگی میں کبھی شیطان تمہیں یہاں تک نہ پہنچائے۔ جوان نے چراغ کی لو پر اپنی انگلی رکھی اور 2 سیکنڈ کے بعد ہاتھ ہٹا لیا۔ کسی میں ہمت ہے جو 10 منٹ کہہ رہا ہوں، 1 منٹ چراغ کے سامنے اپنا ہاتھ کر دے؟ اتنی باریک سی لو، اتنی باریک سی لو، اس کے سامنے بھی کوئی 1 منٹ اپنی انگلی کو نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری انگلی بڑھائی، ہاتھ کھینچ لیا، تیسری انگلی بڑھائی، ہاتھ کھینچ لیا، ہتھیلی کی، ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ لڑکی کہتی ہے جوان کیا بات ہے، حسن تیرے سامنے ہے، شباب تیرے سامنے ہے، جمال تیرے سامنے ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہے، اور تو یہ مزے کرنے میں لگا ہے، آنکھ پر انگلی رکھ رکھ کے چیک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جوان نے کہا تھا نادان عورت تجھے اندازہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا دنیا کی آگ پر ایک لمحے کے لیے انگلی رکھ کے گوارا کر سکتا ہوں؟ کیا میں برداشت کر سکتا ہوں؟ میں نے دیکھ لیا، دنیا کے چراغ کی لو پر اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی میں انگلی نہیں رکھ سکتا تو جہنم کی آگ کو برداشت کیسے کروں گا؟ یہ فکر تھی، یہ انداز تھا، یہ آخرت کی تیاری تھی، یہ اللہ سے ڈر تھا، یہ سینے میں ضمیر زندہ تھا۔ جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو احساس گناہ ہوتا ہے، اور جب احساس گناہ ہوتا ہے تو بندہ گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اور صادق و مصدوق پیغمبر نے ارشاد فرمایا الندامۃ التوبہ، گناہ پہ شرمندہ ہو جانا ہی توبہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے زندگی میں گناہ کیا ہے۔ ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، توجہ ہے آپ کی، ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں۔ ہمارے یہاں آج جانتے ہو کیا ہے؟ ہمارے یہاں مزاج یہ بنا ہے گناہ ہم نے کیا،
گناہ ہماری اولاد نے کیا، گناہ ہمارے دوستوں نے کیا تو وہ گناہ چھپایا جاتا ہے، اور گناہ اگر کسی دوسرے نے کیا تو وہ اخبار میں چھپایا جاتا ہے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے۔ یہی ہے ہمارے ایمان کی کمزوری۔ اور ہم گناہ کرنے کے بعد انسان کا مزاج یہ ہے، آپ جانتے ہیں میرے آقا نے ایک بار زندگی میں زبان باہر نکالی اور زبان کو پکڑا، اور زبان پکڑ کے میرے نبی نے فرمایا یہ تنہا زبان اتنی خطرناک ہے کہ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے لاکھوں لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ یہ زبان ہے۔ انسان گناہ کرنے کے بعد بجائے اس کے یہ کہہ دے غلطی ہو گئی، ایک جملہ کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی، جب وہ کہہ دے غلطی ہو گئی بات ختم ہو گئی۔ مگر آج کا انسان کیسا ہے، ایک جملہ کہنے کے بجائے ہزار غلط دلیلیں دے دیتا ہے صرف اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دور میں لوگوں کا مزاج کیا تھا، وہ گناہ کرتے تھے تو گناہ کرنے کے بعد چل کے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ گناہ کی سزا ہمیں دنیا ہی میں مل جائے تاکہ مرنے کے بعد ہمیں ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑے۔ آج ہماری زبان پر کیا جملہ ہے؟ جنت ہماری ہے اور ہمارے باپ کی ہے۔ یہ جملہ ہم جذباتی ہو کے بول دیتے ہیں، مستی اور مذاق میں بول دیتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں دنیا جس ذات کو غوث اعظم کہتی ہے، زمانے نے دیکھا کنکریوں کے اوپر سر رکھ کر غوث اعظم دعا کر رہی ہے، اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول کرنے کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا تاکہ میدان محشر میں دنیا کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ کون غوث اعظم؟ اللہ اکبر۔ کون غوث اعظم جن کی شان یہ ہے پوری دنیا میں رہنے والا بندہ پریشانی کے وقت میں انہیں پکارتا ہے تو آج کی تاریخ میں بھی بغداد معلیٰ سے مدد پہنچتی ہے۔ یہ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ مگر عاجزی دیکھ لیجئے، مگر تواضع دیکھ لیجئے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ہم چھپانے میں لگے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہیں۔ ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، توجہ ہے آپ کی؟ ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ کیا کہا؟ سب بولیے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ شیطان نے برگلا دیا، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ وہ چاہتی تو چھپا لیتی، وہ چاہتی تو بتاتی نہیں، وہ چاہتی تو چل کے نہیں آتی، وہ چاہتی تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ جانتے ہیں زنا کہاں ہوتا ہے؟ روڈوں پہ زنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے جو دوسرے زنا ہیں آج وہ روڈوں پہ بھی ہونے لگے ہیں، ورنہ زنا روڈوں پہ نہیں ہوتا ہے، اندھیری رات میں زنا ہوتا ہے، تنہائی میں زنا ہوتا ہے۔ یعنی زنا کرنے والے اگر عام طور پر نہ بتائیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ زندہ رہیں گے کہ اس نے زنا کیا ہے یا زنا نہیں کیا ہے۔ مگر ایک ہوتا ہے ضمیر کا زندہ ہونا۔ انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ قبر میں جانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو میرے اس گناہ کی وجہ سے مصطفیٰ مجھ سے چہرہ پھیر لے۔ اس لیے مرنے سے پہلے جہاں ضمیر زندہ ہوتا ہے انسان توبہ کی کوشش کرتا ہے۔ آئی حضور کی بارگاہ میں، کہا طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک صاف فرما دے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے۔ دیکھو رحمت للعالمین پیغمبر کی شان کیا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ابھی اسے سنسار کیا جائے گا، ابھی اسے کوڑے لگائے جائیں گے، بلکہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے جا چلی جا، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک تجھے سزا نہ دی جائے گی، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ پیدا ہوا، وہ عورت واپس آئی، ایک روایت میں ہے پھر میرے نبی نے لوٹایا، کہا ابھی دودھ پینے کا زمانہ ہے، بچہ دودھ کہاں سے پیے گا؟ چونکہ محبوب رحمت للعالمین بھی ہے، انہیں عورت کی پرواہ بھی ہے تو پیدا ہونے والے بچے کی پرواہ بھی ہے۔ اللہ اکبر فرمایا 2 سال دودھ پینے کا زمانہ مکمل کر لے تب آنا۔ غور تو کرو کیا احساس تھا اس دور کا، کیا ضمیر تھے لوگوں کے۔ گناہ ہو بھی جاتا تھا تو احساس گناہ موجود ہوتا تھا، وہ جانتے تھے یہ دنیا فانی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ دور تھا
ایک جوان آیا میرے رسول کی بارگاہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک جوان آیا۔ انداز تبلیغ کیا ہوتا ہے، کسی کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارا رویہ ایسا ہے، سگا بیٹا ہم سے راضی نہیں ہے، سگی بیٹی ہمارے رویے سے راضی نہیں ہے، بہن ہمارے رویے سے راضی نہیں ہے، ہم کسی کی کیا اصلاح کریں گے؟ لیکن آج بھی اگر ہم اصلاح کرنے کا صحیح معنی میں مزاج رکھتے ہیں تو ہم جہاں بھی کھڑے ہو جائیں گے وہاں بھی لوگوں کی اصلاح کر لیں گے، صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے دل میں اصلاح کا جذبہ ہو، لیکن پردے کے ساتھ، کسی مومن کو ذلیل اور رسوا کر کے نہیں۔ جوان آیا اور جانتے ہو آنے کے بعد انجمن لگی ہے، صحابہ موجود ہیں، کہ یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ جوان ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے زنا کی اجازت دیں۔ اللہ اکبر، غور کرو، جہاں صحابہ بیٹھے ہو وہاں جوان اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ دین کے کام کی نہیں، گناہ کرنے کی اجازت۔ کس سے؟ رسول اللہ سے۔ صحابہ ناراض ہو گئے، کچھ لوگ آگے بڑھے، ناراضگی کا ماحول ہوا، لیکن کرم کرنے والے پیغمبر نے دور بیٹھا تھا تو محبت اور زیادہ عام کی اور قریب بلا لیا۔ آج حالت یہ ہے، مسجد کا امام اگر شرابی کے پاس جا کے بیٹھ جائے تو اس کے امامت سے نکلنے کی وجہ یہی ہے، شرابی کے پاس کیوں بیٹھے تھے، تہجد گزار کے پاس کیوں نہیں؟ ارے وہ تو پہلے سے تہجد گزار ہے، ضرورت تو شرابی کو ہے، ضرورت تو زانی کو ہے، ضرورت تو بدکار کو ہے، ضرورت تو اس کو ہے جو دین سے دور ہے۔ علماء چاپلوسی کے لیے نہیں جاتے ہیں، اس کے سینے میں مصطفیٰ کے عشق کا چراغ جلانے جاتے ہیں۔ انداز تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ گناہ کرنے والا ہے اس کو دھتکار دو گے باغی ہو جائے گا، بھگا دو گے باغی ہو جائے گا، بے عزت کرو گے باغی ہو جائے گا۔ کسی نے کہا تھا نا، محبت فاتح عالم، محبت فاتح عالم۔ کبھی اس جملے پر غور کیا؟ محبت فاتح عالم کیا مسئلہ ہے اور کیا مطلب ہے محبت فاتح عالم کا؟ محبت فاتح عالم کا مطلب یہ ہے، تم محبت لے کر جدھر جدھر جاؤ گے لوگ تمہارے قدموں میں اپنے دل بچھا دیں گے، اپنی نظروں کو بچھا دیں گے، اس لیے کہ محبت سے بڑا فارمولہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی محبت تھی، جبکہ زمانے نے پکار کے کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ غور کیجئے، کرم دیکھیے، گناہ کی اجازت مانگنے والا، مگر انداز مصطفیٰ کیا ہے؟ کہا قریب آؤ، اور قریب بلایا، برابر بٹھایا، اور اب میرے نبی احساس دلا رہے ہیں، جوانوں سن کے جائیے گا، شاید تمہاری زندگی میں آج کے بعد انقلاب پیدا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا، جوان کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دیں۔ میرے آقا نے فرمایا، ایک بات تو بتا، اگر تیری ماں کے ساتھ